میرے نبی کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، ابو بکر کا ہاتھ ہے، ابو بکر کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو بکر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نام یا ابا بکر۔ ابو بکر ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ ابو بکر دی اکھاں وچوں خوشی دے اتھروں نے زبان حال تو بولن لگ گئی او چنیوٹ والو۔ ابو بکر کہنے لگے انا ان ربی راضن، انا ان ربی راضن، انا ان ربی راضن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال دے وچ اپنے رب تو راضیاں راضیاں راضیاں۔ پھر میں کیوں نہ کہاں دنیا والو بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار او غار ولی رات دا دے دے رہسن لوگ مثالے عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں جتا گھر دا سارا مالے ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ او دنیا والو قربان بنیا ابو بکر تیری صداقت تو، قربان بنیا ابو بکر تیرے ایمان تو، قربان بنیا میرے محمد صحابہ کیسے کیسے آپ نے پورا اتر کے دکھا دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولی صاحب دلیل دینا، ایسے نہ جانا چنیوٹ والوں قرآن میرے سامنے ہے، یہی تو قرآن کہتا ہے، یہی تو وہ لوگ تھے جن کی زبان سے یہی جملے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین بھڑکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین کون حسین علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ذکر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج ایک مرتبہ پھر شہادت کانفرنس ضلع چنیوٹ شاہی مسجد میں میں اور آپ جمع ہو گئے ہیں سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے جن احباب نے ہر سال کی طرح امسال بھی
اس پروگرام کا انعقاد و انتظام فرمایا. میری دعا ہے اللہ ان کی محنت کو اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور جو احباب اس کانفرنس میں تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو بھی اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور ان کے رزق میں مال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے قبل استاد العلماء مفسر قرآن واعظ خوش الحان مقرر ذیشان حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب زید وجدہ بڑی احسن انداز سے گفتگو فرما چکے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ ان کی معروضات کو قبول فرمائے، جانبین طرفین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا فرق پڑا ہے گزشتہ سال اور ان سال میں. پچھلے سال 2 بجے، اس سال شکر ہے کہ 1:30 بجے مجھے ٹائم ملا. بہرحال آپ کی محبت، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ ذوق رہا تو انشاءاللہ میں کچھ سنا پاؤں گا. کوئی لمبی بات نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. سرائکیے چاکھاں جٹکا جا مولویاں تے جٹ کی گلاں کرساں تے کرے سا انشاءاللہ قرآن وچوں تواری توجہ رہی تے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی. چلو میں ملا گلا کے اصل میں جب میں سرائکی بیان کرتا ہوں تو یہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اور بھی لوگ سنتی ہیں اس وجہ سے. چلو میں انشاءاللہ توجہ. ہر انسان پر 2 وقت آتے ہیں، 2 ٹائم آتے ہیں. ایک ٹائم اور وقت خوشی کا ہوتا ہے، ایک وقت اور ٹائم غمی کا ہوتا ہے، مشکل کا ہوتا ہے. توجہ، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے احادیث کی ورگردانی کی، میں نے کتابوں کو دیکھا، کتابوں کو پڑھا. یہ 2 اوقات، 2 وقت، 2 ٹائم بڑے بڑے لوگوں پہ آئے. کبھی خوشی آئی، کبھی مشکل آئی، کبھی نعمت ملی، کبھی مصیبت آئی، کبھی یہ وقت آیا، کبھی وہ وقت آیا. آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. جب انسان کو خوشی ملے، انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت ملے، انسان کے حالات اچھے آ جائیں، اس وقت اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان پر مصیبت آئے، انسان پر مشکل آئے، انسان پر حالات آئے، انسان پر غم آئے، تو اس وقت اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات مولانا عبدالحکیم صاحب بتائیں، مولانا اسماعیل صاحب بتائیں، سٹیج پر جلوہ افروز علماء بتائیں، ایک اور کوئی مولوی صاحب کی بات آئے، پیر صاحب کی بات آئے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن سے پوچھتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے کہ خوشی کے وقت نعمت جب ملے تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، غم آئے، دکھ آئے، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ضلع چنیوٹ شاہی مسجد پر آنے والے میرے روشن ضمیروں قربان جاواں، قرآن کہتا ہے او اللہ دے بندیا جدو تینوں نعمت تے خوشی ملے اس ویلے اللہ دا شکر ادا کیتا کر. جس ویلے تیرے اتے کوئی مصیبت تے تکلیف آئے اس ویلے تو صبر کیتا کر.
نہیں بولے، ایسے نہیں میں بولوں گا۔ جب انسان کو نعمت ملے، انسان کے اوپر خوشی آئے، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سارے بولے اللہ کا، پچھلے بھی بولے اللہ کا، یہ والے بھی بولے اللہ کا۔ تے جس وقت انسان دی اتے کوئی تکلیف تے مصیبت آئے، اس ویلے انسان نو کیا کرنا چاہیے دا؟ سارے بولو، پچھلے بولو۔ آئیے، اللہ کا پیغمبر ہے، نام سیدنا ابراہیم ہے، زور سے، جد الانبیاء پیغمبر ہے، جھولی اولاد سے خالی ہے، رب کی دربار میں اللہ سے نعمت اس انداز سے مانگنے لگتا ہے، قربان جاواں چنیوٹ دروشن ضمیرو، ابراہیم اللہ سے نعمت مانگتا گیا۔ میرے رب کو ابراہیم کی یہ ادا، ابراہیم کا یہ نعمت کا مانگنا اتنا سوہنا تے پیارا لگا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن بنا دیا۔ جب میرے سوہنے محمد دی واری آئی، اللہ قرآن بڑھا کے میرے سوہنے محمد تے اتاریا، قرآن بڑھا کے امت محمدیہ دے حوالے کر دیتا۔ میرے بھی ذمہ یہی موضوع ہے، لیکن میں انشاءاللہ دونوں کو ساتھ ملاؤں گا۔ توجہ میری طرف، او میرے نبی دا امتی، جس ویلے تینوں بھی پتر دی ضرورت پوے نا، تے دروازہ اج کھٹکاویں جویں میرے خلیل نے میرا کھٹکایا۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، جناب خلیل پیغمبر کیا کہنے لگے؟ فرمایا رب حبلی من الصالحین، اے میرا اللہ، خلیل تو میں تیرا ہاں، لیکن جھولی میری اولاد کنو خالی ہے۔ او دنیا والو معلوم ہویا اولاد دا ڈیپو اللہ کولے، اولاد دا ڈیپو نبیاں کول کوئی نہیں، ولیاں کول کوئی نہیں، غوثات کبتا کتبات عبداللہ کول کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تھی اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی دربار دی اندر التجا پہ کردہ ہے، تے اللہ دی دربار دی اندر دعا مگدہ تے آدھا ہے رب حبلی من الصالحین، اے میرا پالنہار اللہ، جھولی میری اولاد تو خالی ہے، نعمت دیونی تیرے اندر ہے، تو دے سکتا ہے، اے اولاد والی نعمت میرے کول کوئی نہیں، تیرے کول۔ جو اللہ دا قرآن بھی بول دیتے آدھے او دنیا والو، واقعی اے پتر دیونا دھیاں دیونا اللہ دی مرضی ہے، اے ڈیپو اللہ کولے، اللہ دا قرآن آدھے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ او دنیا والو اللہ دا قرآن دے فرمایا آسمان و زمین دا مالک اللہ وے، جینو چاواں دھیری دیوا، جینو چاواں پتر دیوا، جینو چاواں دیاں بھی دیوا، پتر بھی دیوا۔ توجہ میرے ول اللہ دا قرآن دی دنیا والو، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جینو چاواں دھیری بھی دیوا، پتر بھی دیوا، یعنی بیٹے بھی دوں اور بیٹیاں بھی دوں،
بیوں آئے چاہاں اکیلے بیٹے دیواں چاہاں اکیلی بیٹیاں دیواں چاہاں بیٹے بھی دیواں بیٹے بھی دیواں تے اللہ دا قرآن دیواں یجعل من یشاء عقیما وجہ کو چاہاں کچھ نہ دیواں یعنی تالا مار دیواں پانچ بڑھا دیواں میں تو پچھڑ والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ دا قرآن دے انہو علیم قدیر اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے آپ کہیں گے مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی کیا کہنا چاہتا ہے میرے بھائیو عقیدہ بناؤ دھیرا دیون والا اللہ ہے پتر دیون والی ذات اللہ دیے اردو میں کہوں سب کو سمجھ آ جائے بیٹے دینے والا کون ہے بیٹیاں دینے والا کون ہے بیٹیاں اور بیٹے رلا ملا کے دینے والا کون ہے کچھ نہ دے فرمایا کیا مطلب او دنیا والوں توجہ میری طرف چنیوٹ کی دو جن ضمیرو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے فرمایا دنیا والوں دینے پہ آؤں تو خدیجہ کو دے دوں نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں دینے پہ آواں تے خدیجہ نو دیواں دیورتی آواں تے خدیجہ نو ترے پیٹ ہائے دو بیٹے تے نال ہائے چار بیٹیاں دیواں یہ بھی بات سمجھ لے کچھ لوگ میرے نبی کی بیٹیوں کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ میرے نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں آئیے دنیا والو اللہ دا قرآن میرے محمد دی بیٹیاں دا اعلان پہ کرتا ہے جس ویلے پردے دا حکم ہویا توجہ میری طرف اللہ کا قرآن میرے سامنے آواز آنے لگی میرا پاک پیغمبر کلی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن توجہ میری طرف دنیا والو میرے پاک پیغمبر کی چار بیٹیاں ہیں بی بی زینب بی بی رقیہ ام کلثوم ام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن میرے نبی کی چار بیٹیاں ہیں جو لوگ کہتے ہیں میرے نبی کی ایک بیٹی ہے وہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا میرا پیغمبر حکم کیجئے اعلان کر دے الکل ازواج کا اپنی بیویوں کو بھی و بنات کا اپنی بیٹیوں کو بھی و نساء المؤمنین ایمان والی عورتوں کو بھی آئیے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں فرمایا دینے پہ آؤں تو خدیجہ کو دے دوں نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں کوئی سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ انہو علیم القدیر میں علیم بھی ہوں اور قدیر بھی ہوں جانتا ہوں کس کو دینا ہے جانتا ہوں کب دینا ہے پہلی رات میں دینا ہے ہائے 4 سال کے بعد دینا ہے 10 سال کے بعد دینا ہے ہائے میں جانتا ہوں بڑھاپے میں دینا ہے یا پوری عمر میں دینا ہے یا ڈھیر عمر میں دینا ہے علیم میں جانتا ہوں دیکھتے نہیں ہے اللہ کا پیغمبر ہے جھولی اولاد سے خالی ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے او دنیا والو میرے خلیل نے مجھ سے مانگا میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہاں دنیا والو خلیل کہتے ہیں دوست کو یہ نہیں کہ اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہو اے میرے اللہ میری تیری یاری تڈاڈی ہے لیکن میں زوری زور تجھ سے لے سکتا ہوں فرمایا نہیں 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 او دنیا والو میرے خلیل کی عاجزی دیکھو جو ہی بولتا ہے تو کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین اے میرا پالن ہارا اے میرے پالنے والے اللہ میری جھولی اولاد سے خالی ہے پتر دے دے اللہ بیٹا دے دے چلی ہوٹ والو توجہ میری طرف آواز آنے لگی ہے میرا خلیل تو میرا دروازہ نہیں چھوڑا میں تجھے بتاؤں اعلان کرنے لگاؤں جی میرے اللہ کیا اعلان ہے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم
حلیم، ہم تجھے خوشخبری دینے لگے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، صالح بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا۔ ابھی ابھی قربانی کا موضوع گزرا ہے، علماء سے سنا ہوگا، آئیے کچھ بات سنانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، آواز آئی ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری دی میرا خلیل، آپ کو تو نے نیک صالح مانگا، ہم نیک بھی دیں گے، صالح بھی دیں گے، ساتھ حلیم حوصلے والا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اسماعیل سے بھی امتحان لینا ہے۔ زور سے بولے، زور سے بولے۔ امتحان میں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے چنیوٹ والو جس کے اندر علم ہو، حوصلہ ہو، قربان جاواں۔ پھر دونوں باپ بیٹے امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ وہ ساری باتیں اللہ قرآن میں نقل کر دی اور امت محمدیہ کو بتا دیا ہے۔ آئیے قربان جاواں بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے، اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ او دنیا والو، جب بھی ہم نے اپنے خلیل کو آزمایا، جب بھی اپنے خلیل پہ آزمائش ہم نے ڈالی ہے، او دنیا والو، میرا خلیل ہر آزمائش پہ نمبر لے گیا ہے، ہر امتحان میں 100 نمبر لے گیا ہے۔ آئیے یہ امتحان بھی بڑا امتحان ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، بی بی ہاجرہ کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے واپس آنے لگتے ہیں، توجہ میری طرف، دامن خلیل کو اما ہاجرہ نے پکڑ لیا اور پوچھنے لگتی ہیں، خلیل کس کے سہارے جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آئے بات بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے انگل سے اشارہ کیا، اگر یہ گفتگو میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، او میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، ایمان تازہ کریں، اللہ سیرت ہاجرہ اپنانے کی توفیق دے۔ جو ہی خلیل پیغمبر نے انگل کے اشارے کو آسمان کی طرف کیا، اماں ہاجرہ بولنے لگی، واللہ دے حوالے میرا بھی ایمان اور عقیدہ ہے، جو اللہ تیری کفالت نمرود کے چیخے میں کر سکتا ہے، وہ میری کفالت میرے اور میرے شیرخوار بچے کی جنگل بیابان میں بھی کر سکتا ہے۔ قربان جاواں دنیا والو، جیدہ سہارا اللہ دی ذات تے ہوئے، اس کی امید اللہ کی ذات پہ ہو، اللہ کنڈ نہیں لگن لے دا، اللہ والی نے انتظام کردہ ہے۔ دیکھ دے نہیں رے، ہائے پانی مک گیا ہے، کھجورا مک گیا نے، پانی کوئی نہیں، کھجورا کوئی نہیں، اماں دوڑے لگا رہی ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ مڑ کر دیکھتی ہیں، اللہ نے اسماعیل کے ایڑی کے نیچے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور دنیا والو، آواز آنے لگی ہے، جس بندے کی امید اللہ کے ذات پہ لگ جائے، جس کا سہارا اللہ کی ذات پہ ہو، مشکلوں کی اندر سہارا اللہ کا، تکلیفوں کی اندر امید اللہ کی ذات پر، تے میں پنجابی دے وچ آکھاں اللہ کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ ولی نے انتظام کریں دے، جنہیں اسماعیل دے ایڑی تلو چشمے پانی دا انتظام۔ لہذا تو بھی امید کس سے لگا؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ پریشان نہیں ہونا، میں موضوع پہ آتا ہوں لیکن یہ بات سمجھانا ضروری تھی۔ ادھر دیکھیں، آئیے، اللہ جب عمر بڑھنے لگی، مختلف اقوال ہے، بس یہ قرآن کی آیت ہے، بس قرآن کے مطابق بات ہے، میں عمر کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ او دنیا والو، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے لگے،
मिराज के कई माने उलमा जानते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मेरा मौजू न रह जाए। तवज्जो मेरी तरफ, बस यही इक्तफा करें। जब हजरत इस्माइल चलने लगे, एक रात हजरत इब्राहिम सोए हुए हैं, नींद में देखते हैं मेरे हाथ में छुरी है, लखते जिगर नूरे नजर, जिसको 99 साल या 88 साल तक मांगता रहा हूँ, आज अल्लाह का हुक्म है, मेरा खलील इसी बच्चे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलानी है। सुबह होती है, दुनिया वालों खुसूसन नौजवानों इधर देखिएगा, गौर कीजिएगा, ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह का खलील पैगंबर आते ही कहने लगे, ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तू इस बात को कैसे देखता है, क्या जवाब देता है। नौजवाना गौर करना, इधर देखना, इधर देखना। आज का कोई बच्चा होता कहता वाह अब्बा जी क्या ख्वाब देखा है। लोग देखते हैं कि बिल्डिंगें हैं, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं। कुर्बान जावा इस्माइल, तेरी सीरत के ऊपर तूने अपने अब्बा को ऐसा जवाब दिया है, बाबे के सवाल को, बेटे के जवाब को, बाबे के ख्वाब को, बेटे के जवाब को अल्लाह ने कुरान बना दिया है और उम्मत मुहम्मदिया के हवाले। और नौजवाना गौर करना, इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में इसलिए बयान किया है कि तेरे अंदर भी वालिद की और वालदा की इतनी अजमत आ जाए, तू भी फर्मा बरदार हो जा। आइए बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे प्यारे अब्बा जी, कर गुजर जिस चीज का तुझे हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह तू सब्र करने वालों में से पाएगा। ज़्यादा फज़ा नहीं करूंगा, आहो बुका नहीं करूंगा। आइए कुर्बान जावा, अल्लामा इकबाल यहाँ बोलने लगे हैं, दुनिया वालों वो फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वो फैज़ान नजर था, बस कर दे वहां, बोल दे नहीं, आपका कसूर नहीं है। सुबह हम सोएंगे, आप जागेंगे। चलो बात समझे। वो फैज़ान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इसलिए तो उलमा लिखती है, माँ की गोद ये पहली दर्सगाह है, पहली दर्सगाह है। आइए समेटता हूँ। जब ले गए अपने लगते जिगर नूरे नजर को, अल्लाह आपको ले जाए, आज भी वो जगह दिखाई जाती है जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चुप करके सो गए। जो लोग लिखते हैं, तवज्जो 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 तवज्जो, जो लोग लिखते हैं रस्सियां बांधी गई, ये हो गया फलाना हो गया, कोई नहीं, क्योंकि कुरान कहता है हजरत इस्माइल का जवाब है इंशाअल्लाहु बिनस साबिरीन। जब आज़माइश आती है, नहीं समझा, जब इम्तिहान आता है, आज़माइश आती है, ओ दुनिया वालों, उस वक्त आहो बुका जदा फदा नहीं, सब्र करना पड़ता है। जिस तरह हजरत इस्माइल कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। अगर आप मेरा मौजू समझे हैं या नहीं समझे, अगर समझे हैं तो यहाँ बैठे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं सब्र करूंगा। और बाबा ले गए, वहां जाके हजरत इस्माइल सम गए। बाबा हजरत इब्राहिम ने उठाई छुरी और अपने पुत्र
جانور دی گردن تے چلائی ہے، ایک واری چلائی، دوجی واری چلائی، تیجی واری چلائی، چھری نہیں چل دی۔ شاعر بول پندے تے آدے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول تیری تیز کیتی میں دھارے کل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے کل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا کل اسماعیل تے کینے چلا مینو آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کینے ملا حکم تو آڈا تو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ نہیں سمجھے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نے کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے اے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کینے چلا مینو آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہو صاف گئی کینے ملا حکم تو آدا تو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ تو آڑی مننا یاو دی مننا بیٹا دے جلدی کس پو اللہ را دی ہو ونجے بابا آدے جلدی کون جھوڑا اللہ را دی ہو ونجے او جو آوازم دیئے او میرا پاک پیغمبرہ جناب ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین او میرا خلیل تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے آئیے بڑی پیاری بات آ گئی اس لیے تو علماء دیوبند کا طالب علم اس لیے تو علماء دیوبند کا عالم اس لیے علماء دیوبند کا ادنا تھا طالب علم پپانگے دہل گلی محلہ کریا بستی بستی یہی آواز دیتا پھرتا ہے او دنیا والو ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے چھری کٹتی نہیں ہے کاٹتی نہیں ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے پانی ڈبوندا کوئی نہیں ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے وہ گھابا جلان دی کوئی نہیں ہے آگ جلان دی کوئی نہیں ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے جب تک اللہ دا حکم ہوئے پھر ساری چیز چل دی تے پھر دیئے اس لیے تو قرآن بھی آواز آنے لگی ہے دنیا والوں ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے بلکہ میں تو یہ کہوں کائنات دا ذرہ ذرہ زمین دا بچہ چپا چپا درخت دا پتا پتا ایسے گرتا نہیں ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہو اللہ کا حکم ہوگا سارے بولے خلیل پیغمبر نے مانگا کس سے سارے بولے کس سے آپ کو بیٹے کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا ہے پچھلے بھی بولیں اللہ کا در چھوڑ کر ادھر دیکھیں گے غیر اللہ کے دروازوں پہ ٹکرے بولے چلو بھئی ایک اور شعر یاد آ گیا آپ کے ذوق کے مطابق شعر کہتا ہے کتی نو بچے کون ہے دیدا لا تردی نال کتاراں نہ مرغی پیر دے ڈیوے بالے بچے مل گئے بے شماراں وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جڑ جڑ کرین بہاراں حیوان تمگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا
یار یہ سارے اللہ سے مانگتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں بیان کر دیا، میرے نبی ہے، میرے پیغمبر ہے، خلیل پیغمبر ہے، 88 سال عمر ہو گئی، پتر اللہ کو لو منگیا ہے، زکریا نبی ہے، قربان جاواں، ہائے 110 سال عمر ہو گئی، اللہ کو لو مانگا۔ آئیے موضوع پہ آؤ، جب نعمت مل گئی، جب یہ خوشی آ گئی ہے، توجہ میری طرف، میں نے موضوع باندھا تھا، جب خوشی ملے، جب نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جناب ابراہیم کی جھولی اولاد سے خالی، اللہ نے بیٹا دیا، مانگا ہے، اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ توجہ 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 توجہ، جب بیٹے مل گئے، جب نعمت مل گئی، جب خوشی آئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم اللہ کی دربار میں بولنے لگے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ نعمت ملے، بولو سارے آپ، نعمت ملے، اللہ کا خوشی آئے، اللہ کا، یہ نہیں کہ 7ویں دن ڈول بجانا، ترا تو نہیں ہوں، یہ معاشرہ میں بولتا رہتا ہوں، اکثر میرے بیان معاشرے پہ ہوتے ہیں، ہاں نہیں، دودھ لگانا ہے، یہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، فرمایا نہیں، نعمت مل گئی ہے، اور زبان حال تو آج الحمدللہ، کیا کہنا ہے؟ سارے بولے کیا کہنا ہے؟ ادھر ادھر نہیں جانا، غلط راستے پہ نہیں جانا، ڈھول ڈھمک کے یہ چیزیں نہیں کرنی، گانے بجانے، نعوذ باللہ۔ آج تو بیٹے کی خوشی پہ لوگ خسرے منگواتے، ہاں شادی ہے، خوشی ہے، اس پہ ناچ گانا لگا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی خوشی کا ویلا وقت ہی، کیا کرنا چاہیے؟ بولو سارے، کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہائے ہائے پانی چاہیے بازار میں، ادھر ادھر یہ ساری چیزیں، یہ طریقہ قرآن والوں کا نہیں ہے۔ قرآن والوں کا طریقہ یہی ہے، نعمت ملے، خوشی آئے تو زبان سے کہے، سارے بولے کیا کہے؟ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، وہب لی علی الکبر، تو نے مجھے بڑھاپے میں دیے، اسماعیل و اسحاق، میں نے 1 مانگا تو نے 2 دیے، اللہ تیرا بہتا شکر ہے۔ تے اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے میرا عقیدہ یہی ہے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، پکی بات ہے دنیا والوں، اللہ ہر کسی کی دعا کو، بولے سارے، سنتا ہے، ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے، وہ بندہ جہاں کھڑے ہو کے پکارے وہیں سنتا ہے۔ آئیے دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ خوشی ملے، نعمت ملے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف آئے، اگر دکھ آئے، مصیبت آئے، اس ویلے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں واقعات بھی بیان فرمائے، توجہ میری طرف دیکھتے نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچھوڑا ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ تکلیف آئی ہے، غم آیا ہے، دکھ آیا ہے، لیکن زبان حال سے یہی بات ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔
او دنیا والو چنیوٹ کے روشن ضمیرو، یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، دیکھتے نہیں ہیں جو ہی یہ غم کی خبر ملی ہے اللہ کا پیغمبر زبان حال سے یہی کہنے لگا ہے یا اللہ میں صبر کروں گا، اور زبان حال سے یہ بات نکلنے لگی ہے، زبان سے یہی جملے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ آئیے قرآن مقدس کا اور انداز، اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے، بیماری لگ گئی ہے، بیماری آ جانا بشری تقاضا ہے، یہ عیب نہیں ہے، توجہ میری۔ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیڑے تھے، یہ غلط بات ہے۔ پیغمبر کا وجود اس بیماری سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ بولو سارے بولو، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کا جسم ان چیزوں سے محفوظ اور پاک ہے، سارے بولے، کیڑوں سے سارے بولے پاک۔ ایسے سر میں لگا کے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے عقائد کو خراب کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ گر جاتا تھا اٹھا کے پھر لگتے تھے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بیماری تھی جس طرح بیماری ہو جاتی ہے، لیکن اسی بیماری کی حالت میں قربان جاواں 12 سال ہے یا 13 سال ہے، قرآن کہتا ہے ہائے بڑے بندے ہمارے صبر والے، لیکن جب ایوب علیہ السلام کا نام آیا قرآن کہتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے ایوب کو بڑا صابر پایا ہے، اتنا صبر کرنے والا، اتنا صبر کرنے والا، اور زبان سے کوئی بات نہیں، ایک ہی بات کہی ہے کیا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ توجہ اگر آپ کی ہو تو بات بڑی پیاری ہے۔ ایک دن ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اولاد فوت ہو گئی ہے، مال ختم ہو گیا ہے، ایک بیوی ساتھ بچی ہے جس کا نام رحمت ہے۔ ایک دن ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، بیوی کام کے لیے گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی ہے۔ مختصر کروں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی دربار میں یہی التجا کرنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کو پکارنے لگے، صبر کے ساتھ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ قربان جاوا قرآن مقدس کا اور مقام ہے، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ میرا پیغمبر جلدی کر ایڑی مار زمین پہ، جو ہی زمین پہ ایڑی ماری قربان جاوا اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، میٹھا چشمہ، ٹھنڈا چشمہ ہے۔ فرمایا یہ پانی پی بھی صحیح میرا پیغمبر، اور دھا بھی صحیح تے، غسل بھی کرتے، نہا بھی صحیح۔ قربان جاوا اللہ کے پیغمبر پانی پیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اللہ نے جوانی دے دی ہے۔ بی بی صاحبہ جو واپس مڑ کے آتی ہے، آ کے دیکھتی ہے کہ یہاں میں تو بوڑھا بندہ بٹھا کے گئی تھی، یہاں تو یہ نوجوان بیٹھا ہوا۔ آ کے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، وہ اللہ کا بندہ یہاں میں نے اپنے ایک بوڑھے شوہر کو بٹھایا تھا، پتہ ہے اس کا؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کیسا تھا، کیا اس کی شکل و صورت تھی؟ توجہ کرنا چنیوٹ والو، بی بی دی اکھاں وچوں اتھرو نے آکھن لگی ہے اللہ دا بندہ رب نہ بھلاوے تے جوانی دی اندر ایویں لگدا ای جویں تو بیٹھا۔
قربان جاوا اللہ کے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا اور آمد گھبرا نہیں میں ایوب. اور دنیا والوں صبر کیا اللہ کے پیغمبر نے. دیکھتے نہیں ہے 13 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد بیماری مک گئی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے پھر ڈبل دے دیے, اولاد بھی ڈبل مل گئی, قربان جاوا مال بھی ڈبل مل گیا ہے. قربان جاوا دنیا والوں قرآن یہی کہتا ہے نعمت ملے خوشی ملے آپ نے شکر ادا کرنا ہے. جب تیرے اوپر کوئی تکلیف آئے, بیماری آئے, کوئی حالات بدل جائیں, کوئی بیٹا فوت ہو جائے, بیٹی فوت ہو جائے, سجن فوت ہو جائے تو آہو بکا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے. آئیے سمیٹنا چاہتا ہوں, بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. یہ قرآن یہ قرآن یہ قرآن اللہ کے پاک پیغمبر پہ اترا. میرے اللہ کے نبی نے قرآن سنایا, قرآن پڑھا. آگے سننے والے میرے نبی کے صحابہ تھے. توجہ میری طرف, میں نے تو یہ دیکھا ہے یہاں سے قرآن ادا ہوتا ہے, یہاں سے قرآن کی دہائی آتی ہے, یہاں سے قرآن کا حکم آتا ہے, یہاں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, وہیں سے محمد کے صحابہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں اس قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا مجھے نظر آتا ہے تو ابو بکر صدیق ہے, نظر آتا ہے تو عمر فاروق ہے, نظر آتا ہے تو عثمان غنی ہے, نظر آتے ہیں تو مٹھا علی ہے, نظر آتے ہیں امیر معاویہ ہے. آئیے قربان جاوا بات بڑی پیاری ہے. اس قرآن پہ عمل کرنے والے نظر آتے ہیں تو شہید کربلا میرا پیر حسین. نہیں بولے یار, بلکہ دلیل دیتا ہوں. میرے اوپر موضوع تھا توحید بھی اور عظمت صحابہ بھی, لیکن میرا موضوع میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بیان کرنا تھا. آئیے لے چلتا ہوں. قربان جاوا اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی اوپر تکلیفیں مشکلیں یہ ساری چیزیں آئیں, انہوں نے صبر کیا اور اس صبر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اور ان کی زبانی جو الفاظ آئے جو انہوں نے اپنی زبان سے جو الفاظ بولے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ادھر دیکھیں گے دوسرا پارا تیسرا رکوع, رب کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ہم نے آزمائیں گے ان کو. ہائے اللہ کیسے آزمائے گا؟ قربان جاوا قرآن کہتا ہے بھوک بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی, مال بھی ختم ہو جائے گا, مال بھی مک بیسی, ہر چیز آویزن, لیکن میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مال ختم ہونے پر, اولاد ختم ہونے پر, ہائے جان دینے پر, ملک سے بے ملک ہونے پر, مال پہ ختم ہونے پر جو بندہ صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. توجہ میری طرف چنیوٹ والو, میرے نبی کے صحابہ کی زبان پہ یہی جملے ہیں. آواز آنے لگی ہے ابو بکر کی زبان سے, عمر فاروق کی زبان سے, عثمان غنی کی زبان سے, سونے علی کی زبان سے. آواز کیا تھی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یا اللہ اس حال پہ تو راضی ہے, ایک جان ہے ہزارے جانے کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. قربان جاوا دیکھتے نہیں ہے ابو بکر صدیق نے مال قربان کیا, عمر فاروق نے جان قربان کی, حضرت عثمان نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا, جناب علی نے جان دے دی ہے. توجہ میری طرف, ابو بکر نے کیا ہی مال خرچ کیا. ایک دن میرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا, صحابہ چندہ لے کے آنے لگے.
ہیں, ابو بکر صدیق بھی لے آئے ہیں. میرے نبی کی نظر پڑ گئی, عمر کا مال بھی ہے, عثمان غنی کا مال بھی ہے, ابو بکر صدیق کا مال بھی ہے. توجہ توجہ, میرے نبی نے پوچھ لیا عمر جی یا رسول اللہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگے مال کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں, دوسرا حصہ محمد کے قدموں میں لایا ہوں. برابر میں ابو بکر صدیق کھڑے تھے. میرے نبی نے پوچھا ابو بکر جی آمنہ کے لختے جگر تو کیا لایا ہے؟ قربان جاؤ ابو بکر صدیق کی زبان بولنے لگی ہے, چنیوٹ والو آواز آنے لگی. میرے ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ ادھر سے آرڈر جاری ہوا ہے, ادھر سے میں نے دوڑ لگائی ہے. روزانہ میرے گھر کا جھاڑو میری بیٹی اسما دیا کرتی تھی, آج جب تیرا اعلان ہوا میں نے دوڑ لگائی, اپنی بیٹی اسما سے جھاڑو لے لیا ہے, میں نے پورے گھر کا جھاڑو دیا. اگر سوئی بھی پڑی تھی وہ سوئی بھی محمد کے قدموں میں لے کے آیا ہوں. اب میرے گھر میں تیرے اور تیرے رب کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک دن ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, ابو بکر کو بلایا. ابو بکر میرے نبی کے قریب آئے, ہاتھوں میں ہاتھ ابو بکر کا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام دے. جس ابو بکر کو رب سلام دے, یار زور سے کہو. اچھا ڈھائی تھی گن میں, ہائے ہائے آنکھوں سبحان اللہ. میں سمیٹتا ہوں بات کو. جس ابو بکر کو اللہ سلام دے, آج اس ابو بکر کے بارے میں تو بات کرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. جس کی صداقت کے گواہی اللہ کا قرآن دے, جس کی معیت کا گواہی اللہ کا قرآن دے, جس کے توجہ کرنا جس کے تقوی کی گواہی اللہ کا, بولو تو صحیح, اللہ کا, جس کی نماز جس کی رکوع سجود کی گواہی اللہ کا. سارے بولے ابو بکر اللہ سلام دیں دائی تے اللہ پوچھ دائی. ریشم کی دکانیں تھی, ہر چیز مک گئی, کیس حال وچ اپنے رب تو راضی ہے کوئی نہ. توجہ میری طرف, میرے نبی کا ہاتھ ہے سبحان اللہ, ابو بکر کا ہاتھ ہے, ابو بکر کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. ابو بکر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نام یا ابا بکر. ابو بکر ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. ابو بکر دی اکھاں وچوں خوشی دے اتھروں نے, زبان حال تو بولن لگ گئی. او چنیوٹ والو ابو بکر کہنے لگے انا ان ربی راضن, انا ان ربی راضن, انا ان ربی راضن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال دے وچ اپنے رب تو راضیاں راضیاں راضیاں. پھر میں کیوں نہ کہاں دنیا والو بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار او غار ولی رات دے دے رہسن لوگ مثالے. عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں جتا گھر دا سارا مالے. ہاں عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. او دنیا والو قربان بنیا ابو بکر تیری صداقت تو, قربان بنیا ابو بکر تیرے ایمان تو, قربان بنیا میرے محمد صحابہ. کیسے کیسے آپ نے پورا اتر کے دکھا دیا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دینا, ایسے نہ جانا. چنیوٹ والوں قرآن میرے سامنے ہے, یہی تو قرآن کہتا ہے, یہی تو وہ لوگ تھے جن کی زبان سے یہی جملے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ہائے دنیا والوں سمیٹنے لگا ہوں آواز آنے لگی ہے دیکھتا نہیں ہے اتنے پکے ہیں اتنے مضبوط ہیں آہو بکا کوئی نہیں جدا و فضا کوئی نہیں دھاڑ و فریاد کوئی نہیں بلکہ زبان پہ بلال کی یہی جملے ہوتے ہیں اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد ادھر سے مار پڑتی ہے ہائے آہو بکا نہیں بلکہ صبر کے ذات مسکرا کے یہی زبان پہ احد احد سمیہ ٹکڑے ہو گئی زمیرہ کی آنکھیں چلی گئی اور دنیا والوں پھر شاعر میرے سامنے کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے بولے زور سے اس کا جواب دے واہ چڑ چڑ کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب ہیں ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہیں اگلے سال سناؤں چڑ چڑ کے خالق نیڑتے محبوب نو محبوب ہیں ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب ہیں ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوہنے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو ہمارا عقیدہ سن ہمارا ایمان سن صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو پیارے حسین بن علی دلدار دے دلدار تو پیارے حسین بن پیارے حسین بن علی دلدار دے دلدار تو سب دے قدماں دی مٹی سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ اکھیں قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا بتایا جائے عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے جواب کتنا بڑا اللہ آیا ہے اللہ والے نے جواب دیا تھا دنیا والوں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی پوری دنیا بھر جائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کے اندر گھوڑا استعمال کیا اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو غبار پڑی ہوئی ہے دنیا والوں عمر بن عبدالعزیز جیسے دنیا بھر جائے اس غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دنیا والوں میرے محمد دے صحابہ قرآن دے عینی گواہ میرے محمد دے صحابہ میرے محمد دی نبوت دے گواہ میرے محمد دے چلن دے گواہ میرے محمد دے اٹھن دے گواہ میرے محمد دے نماز دے گواہ میرے محمد دے حج دے گواہ میرے محمد دے روزے دے گواہ میرے محمد دی سنت دے گواہ میرے محمد دے طریقے دے گواہ میرے محمد دے آون دے گواہ ایک ایک اداواں دے گواہ محمد دے صحابہ نے او دنیا والو این قرآن دے مطابق زندگی گزارن والے میرے محمد دے صحابہ نے جنہیں قرآن بلیندا گئے جنہیں قرآن آتا گئے اے دنیا دی اندر زندگی گزاری ہے تکلیفاں آیا نے دکھ آئے نے مصیبتاں آئے نے لیکن زبان وچوں ایک کوئی جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے ہائے اگر یہ
تکلیف آئی ہے، اگر یہ حالات آئے تو سینہ نہیں پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے بلکہ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دن جنگ کا موقع ہے، توجہ میری طرف، شیطان نے آوازہ نکال دیا ہے، ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ ایک بڑھیا کی کان میں یہ آواز پڑی ہے، پردہ کرتی ہے، تلوار اٹھاتی ہے، اونٹنی پہ بیٹھتی ہے تو چلنے لگتی ہے۔ توجہ میری طرف، جو ہی آگے گئی بندے پوچھنے لگتے ہیں اماں کہاں کو جا رہی ہے؟ اماں کہتی ہے اسی طرح آواز سنی، لوگ کہتے ہیں اماں جی الحمدللہ اللہ کا محبوب ٹھیک صحیح سلامت ہے، لیکن ماں جی سن تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ تیرے بیٹے؟ اماں کہتی ہے مجھے پرواہ نہیں، من اے دسو میرے عربی مٹھے محمد دا کیال۔ سبحان اللہ۔ آگے گئے، کسی نے کہا اماں کتھے جاندی پئیں؟ بول دیا اے یہ گل، فرمایا اماں تیرا شوہر شہید ہو گئے۔ کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں،